تے اس قدر عشر ادا کیتا کرو، زکات ادا کیتا کرو، کسے غریب کا حق نہ ماریا جے۔ اگر کسے غریب نے مزدوری کیتی ہے اور ساڑے والا آتے ہیں گندم اسی کٹا لینے جو غریباں نو دین دی باری آتی ہے، پہلے سے لٹائی جانے ہیں جو غریباں نو دین دی باری آتی ہے، انہیں رات مار کاٹ لینا 2 کلو کاٹ لینا، کلو کاٹ لینا۔ کیوں؟ یار اس بندے نے آپ کی مزدوری نہیں کیتی، تو کون ہو میں حق مارن والا؟ یار اس بندے نے ساری دیہڑی کھپ کے توبہ دے اندر کھپ کے سڑ بار کے مزدوری کیتی، محنت کیتی، تے تو اس دی محنت نو لگ کے ہڑپ کر جانا ہے، اس دے مال نو کھا جانا ہے۔ خدا را اگر یہ مال کھائے گا، خدا دی قسم کر قیامت والے دن اللہ پاک نے دوزخ دا پالن بنا دے۔ ایسے واسطے جنہ دا حق بنتے انہوں نے پورا حق دیا، جو بھی ادا کرو گے نا سارے ساتھی سارے اللہ سانو سارے نو ادا کرنے والا بنائے۔ خدا دی قسم ایک دنیا تے اگر اسی اپنے معاملات طے کرنا گے کہ بہت اچھی بات ہے، ورنہ کل قیامت والے دن اسی اللہ دی بات قیامت والے دن اس طرح حساب نہیں دے سکیں گے۔ قیامت والے دن اللہ نے یہ نہیں کہنا کہ یا تو اس بندے دی گندم کھاتی سے وہ گندم دے دے، نہیں، بلکہ اللہ نے کہنا ہے اے میرے فرشتیو، اس بندے نے جنہ اس بندے نے مال کھاتا سی انہیں اس بندے نے نیچے کر کے اس بندے کو مارا۔ تو میرے ویرو جب کل قیامت والا دن سن ایک نیکی دی ضرورت ہوگی، ایک نیکی دی ضرورت پینی ہے، وہ تو ساڑی جگ دا انہی نیکیاں نکل رہی ہیں تو سارا کی بنے گا۔ اور کہنے اپنے جنہیں پان دے اندر چاہ کے دیکھا کرو کہ میں زکات ادا کرنا کہ نہیں، میں کسی دا مال نہیں کھا رہا، کسی دا حق نہیں کھا رہا۔ اگر حق کھاؤ گے تو کل قیامت والے دن نیکیاں نہیں رہی۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا ایک بندہ سی اللہ نے بڑا مال دیتا۔ قرآن پاک اندر اللہ نے اس بات کا تذکرہ کیتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں فَصْرِفْ مَثَلَ الرَّجُلَيْنِ أَصْحَابَ الْقَرْيَةِ، اللہ فرماتے ہیں ایسے بندے نو باغ دیتا، اس نے ایک تقریب انگوراں دا باغ لگا دیتا، بیچ دے اندر اللہ فرماتے ہیں اسی اس بندے نو کھجوراں دا باغ عطا کیتا۔ اللہ نے بڑا مال دیتا۔ جدو انہیں کو ایک بندہ آیا کہ یار اللہ دی راہ اندر دے، اللہ نے تینوں مال دیتا ہے، اللہ تینوں دولت دیتی ہے، اللہ کا حق کاٹ اس کے درو۔ یہ بندہ کہتا ہے کہ میں نے اللہ نے دیتا ہے کوئی کہنا میں نے اللہ نے کوئی دیتا ہی کوئی نہیں، یہ میں پانی اپنی محنت نہ لگانا ماں، یہ میرا جڑا کھجورا دا بارا بچے ہوئے میں ارد گرد انگوراں دیا پھلاں لگایا ہوئے نے، اس وجہ تو میرے کھجورا دے باغ کوئی نقصان نہیں ہو سکتا کہ بدماشیاں کر رہے ہیں۔ یہ بندہ کہتا ہے یار اور تینوں اللہ نے مال دیتا ہے، اللہ دی راہ اندر خرچ کر، ان اللہ دا حق ادا کرے۔ یہ بندہ آکڑی جا رہے میں نہیں اللہ دا حق ادا کرنا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اس بندے
پکی فصل دے گڑیوں پہ دے پکی فصل دے گڑیوں پہ دے کیونکہ لوگی رب نو مانا کے دے آپ اپنی پیر سب نو آپ اپنی پیر سب نو اس دا بندہ حق نہیں دے دے پکی ہوئے یا کچھی ہوئے تے آپ ہی لینا فڑ لوگو جی میں دیا اسی ہو گئے جی میں دیا آپا ہو گئے او میں ہو گیا رب لوگو صدق اللہ العظیم حمد صدی حمد و سلام تعریفات تصویحات تمہیدات اس اللہ رب العالمین دی پاوسان واسطے جو پوری کائنات کا مالک و خالق ہے رازق و داتا ہے غوث اعظم ہے غریب نواز ہے فعال لما یرید ہے علی کل شیء قدیر ہے اور درود و سلام سید الانبیاء حبیب کبریاء ولی مدہا خیر الورا سید الاولین والآخرین امام کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات گرامی دے درود و سلام بعد دوستو بزرگو عزیز ساتھیو اللہ رب العالمین دا بہت شکر ہے کہ اس مالک نے سانو اس غیر گزرے دور کے اندر اپنے گھر کے اندر آنے دی توفیق عطا فرمائیے اللہ رب العالمین نے کو دعائے اللہ پاک سارے مل جل کے بیٹھ جانا اللہ اپنی بارگاہ اندر قبول و منظور فرما کے نجات کا ذریعہ بنائے اور اللہ رب العالمین ان لوگوں نے اپنے گھر کے اندر آنے کی توفیق عطا فرمائے جڑے لوگ اپنے گھر کے اندر کاروبار کے اندر اپنی دکان کے اندر مصروف نے اللہ سونے اسی دعا کرنے کہ انہوں نے ہدایت دے کے اللہ سونے مسجد کے اندر آنے کی توفیق عطا فرما حضرات محترم آج میں تمہارے سامنے جس موضوع پہ بات کرنی ہے وہ ہے عشر و ازکات یعنی ازکات دینے والے جڑے لوگ نے انہاں واسطے اللہ نے کی اعلان کیتا ہے اور جڑے بندے زکات ادا نہیں کرتے عشر ادا نہیں کرتے انہاں واسطے سزاواں جینے اللہ نے سزاواں کی رکھیاں نہیں انشاءاللہ آج دے خطبے دے اندر انشاءاللہ بیان ہوئے گا اللہ مالک کو دعائے اللہ میں حق سچ بیان کرنے دی توفیق عطا فرمائے اور اللہ رب العالمین میرے سنے سب سارے موسم سنا کے اللہ اس نے عمل کرنے دی توفیق عطا فرمائے حضرات محترم اللہ رب العالمین نے سانو بے شمار نعمتاں عطا کی دیا کھان پین دے حوالے دے اللہ رب العالمین نے سانو نعمتاں عطا کی دیا فضل دے حوالے دے کاروبار دے حوالے دے سونے چاندی دے حوالے دے اور مال و جائیداد دے حوالے دے اولاد دے حوالے دے اللہ رب العالمین نے سانو بے شمار نعمتاں
تو میں دسنا یہ کہ جڑیاں اللہ نے سانو نعمت عطا کیتیاں نے انہاں دے اندروں آپا کچھ شے واپس بھی کرنی ہے یا کوئی نہیں کرنی. جڑیاں اللہ نے سانو نعمت دتیاں نے انہاں نعمت دے اندروں آپا کچھ شے اللہ دے ہاں واپس کرنی ہے یا کوئی نہیں. حضرات جس طرح اللہ رب العالمین نے سانو بے شمار نعمتاں دتیاں، جیڑا رب سانو بے شمار نعمتاں عطا کردا ہے، بے شمار اللہ نے سانو دولتاں عطا کیتیاں، بے شمار اللہ پاک نے سانو رزق عطا کیتا، بے شمار اللہ رب العالمین نے سانو اولاداں عطا کیتیاں. تو ساڈا حق بنتا ہے کہ جس مالک نے سانو سب کچھ دیتا ہے اسی اس دی راہ دے اندر خرچ کریے. تو اللہ نے قرآن کو پوچھنے کہ اللہ دی راہ دے اندر جڑا اللہ نے سانو مال دیتا ہے ان دے اندروں اسی کی شے واپس کرنی ہے. اونا اللہ دے قرآن کو پوچھنے اللہ دا قرآن ہی پہلا سپارہ سورہ بقرہ ہے اور سورہ بقرہ دی 42 اور 43 نمبر آیت ہے. اللہ رب العالمین نے میرے پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے قرآن پاک کا رسول فرمایا. اللہ نے قرآن پاک اندر کی اعلان فرمایا ہے. اللہ رب العالمین اعلان فرماتے ہیں فرمایا وَلَا تَكْتُمُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ. اللہ فرماتے ہیں وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ. اللہ رب العالمین اعلان فرماتے ہیں، اللہ رب العالمین نے پہلے سپارے کے اندر اعلان فرمایا وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ. اللہ فرماتے ہیں حق نو باطل دے لے کر کے نہیں آنا. اللہ فرماتے ہیں حق نو وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ. اگر تھوڑے کولے حق موجود ہے تسی حق نو بیان کرنا ہے وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ. اگر تسی جانتے ہو علم رکھنے والے ہو اللہ فرماتے ہیں اے مسلمانوں اللہ نے تمہیں علم دیتا ہے اس نو صحیح معنی کے اندر بیان کرنا ہے اور تو حق بیان کرنا ہے. حق بیان کرن تو ہٹنا کوئی نہیں. اللہ کا قرآن ہے فرمایا وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ. تسی حق بیان کرنا ہے. اگر تسی جانتے ہو اگر تمہیں مار دیتا جائے اگر تمہیں ساڑ دیتا جائے اگر تمہیں لوگ ظلم کرنے لوگ تمہیں مارنے پھر بھی حق بیان کرنا ہے. اونا اللہ کا قرآن اگے نہیں اعلان فرما رہے ہیں حق کی اعلان. اللہ فرماتے ہیں وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاکِعِینَ. اللہ نے قرآن پاک کا اعلان فرمایا وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ نماز قائم کرنا ہے وَآتُوا الزَّکَاةَ زکات کو ادا کرنا ہے وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاکِعِینَ. اللہ فرماتے ہیں رکوع کرنے والے تیرا رکوع کرنا ہے. اس آیت کریمہ کے اندر سب اللہ سمجھانا کی چاہ رہے ہیں اللہ دسنا کی چاہ رہے ہیں. اللہ فرماتے ہیں وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ نماز ادا کرنی ہے وَآتُوا الزَّکَاةَ اور زکات کو ادا کرنا ہے وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاکِعِینَ اور رکوع کرنے والے تیرا رکوع کرنا ہے. اللہ رب العالمین نے پہلے نماز کا حکم دیتا پہلے نماز کا حکم ہے پھر زکات کا حکم ہے پھر اللہ پاک نے نماز کا حکم دیتا ہے. پہلے نماز کے درمیان کے اندر اللہ نے زکات کا حکم دیتا ہے. اس ایسے کلمہ تو پتہ کی چلتا ہے
زکات وہ لوگ دیندے نے جڑے پکے نماز پڑھن والے نے۔ اللہ فرماندے ہیں کہ جڑے بندے پکے نمازی نے، نمازاں پڑھتے ہیں، نماز پڑھدا ہے، مسجد آیا نماز ادا کیتی ہے، نماز پڑھ کے ہاتھ چک لینے، اللہ سونیا میری فصل دے اندر برکت پا دے، اللہ سونیا میری جڑی فصل ہے اونوں کسے نقصان تو بچا لویں، اللہ سونیا اس نو بارشاں تو بچا لویں، اللہ سونیا اس نو گڑیاں تو بچا لویں۔ یہ بندہ دعاواں کر گئے تے دعاواں کر کر کے فصل گھر دے اندر آ جاتی ہے۔ کہ اللہ دا قرآن کہہ رہا ہے وَآتُوا الزَّکَاۃَ، پھر زکات دیو، زکات نو ادا کرو نال اللہ اکبر کبیرہ، تے زکات ادا کر کے پھر نماز نہیں چھڑ دینی، زکات ادا کر کے مال دے کے نماز کوئی نہیں چھڑنی، بلکہ اللہ کا قرآن کہہ رہے ہیں وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ، پہلے بھی نماز پڑھنی ہے، بعد اندر زکات تو بعد بھی نماز پڑھنی پڑے گی، بعد اندر بھی نماز ادا کرنی ہے، پہلے بھی نماز ہے، بعد اندر بھی نماز ادا کرنی پڑے گی۔ ساڑھے کی حالات نے دعاواں سی کرنے یا اللہ ساڑھے مال دے اندر برکت پا دے، ساڑھے مال دے اندر رحمتہ دا نزول کر دے، لیکن مسجد اندر اسی پڑھتے کوئی نہیں، نماز پڑھتے کوئی نہیں، تے جدوں اللہ برکت پا دینا گھر دے اندر فصل آ جاتی ہے، اللہ کہتے ہیں لیا بھی بندہ میرا حق، تے بندہ کو ڈٹ جاتا ہے، کہنا میں کیوں اللہ دا حق ادا کرا، پانی لا لا کے میں تھک گیا، زمینہ واہ واہ کے میں تھک گیا، تے زمین دی کٹائی کر کر کے میں تھک گیا، تے ہون تسی کہندے جے رب دا حق دیو، میں نہیں حق دینا، تے میرے ویر اگر حق اللہ دا ادا نہیں کرے گا تے جڑا مال کھائے گا یہ بھی اللہ پاک برباد کر دے گا۔ اللہ تیرے مال نظر برکتاں نو اٹھا لین گے جدوں تو اللہ دا حق نہیں دے گا، کیوں بھی اللہ دا حق دینا چاہیے کہ نہیں؟ اچھی بولو، اللہ دا حق دینا چاہیے کہ نہیں؟ اگر اللہ نے مال دیتا ہے، اللہ ہوئے جن نے ایک من سے سر کے آنے نا گردن، ایک من زمین کے اندر چھوڑ کے آنے تے اللہ پاک ایک من تو سانو 40 50 60 من عطا کر دے، تے اگر وہ رب چاہے اور مالک چاہے تے اس تیری ساری کمائی کو تباہ و برباد کر سکتا ہے۔ تو اس واسطے ویرو اللہ نے جو مال دیتا ہے فصل پاک کے گھر دے اندر آ جائے تو سب تو پہلے اللہ دا حق کرو، زکات کو ادا کیتا کرو، اور لوگوں کے ذہن میں اندر سوال آئے گا کہ اکثر زکات کتنی ہے اور عشر پیش ہے، مسلمانوں عشر کہتے ہیں 10 نو، ایک جڑے عشر آپ کہتے ہیں نا جو عشر دینا ایک عشر کا معنی ہے 10، یعنی جتھے بندہ جتھے بارش پہنی ہے پانی نہیں لگتا، پانی کا کوئی انتظام کوئی نہیں، آسمانی بارش بنال اور گندم ہوئیے کہ زمینہ نو نیرہ والا ٹولا والا پانی نہیں لگایا کہ اس بندے کا 10واں حصہ بن جائے، کتنا حصہ؟ 10واں حصہ۔ اور اگر اللہ نے سانو مال دیتا ہے تو اگر پانی لگا رہے ہیں تو پھر زکات کو ادا کرنا ہے 20واں حصہ اسی اللہ کی راہ دے دے رہے ہیں، 19 حصے ساڑھے نے، 19 من ساڑھے 20واں من اللہ کی راہ دے دے اسی خرچ کرتے ہیں، اللہ کی راہ دے دے دینا ہے۔ اور مسلمانوں اللہ کا قرآن کی اعلان فرما رہے ہیں، دوسرے مقام پہ اللہ رب العالمین نے اعلان فرمایا میرے ارتسانے تیرو مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ رب العالمین نے قرآن پاک رسول فرمایا، اللہ رب العالمین فرماتے ہیں انہاں پارے سورۃ نمل، اللہ رب العالمین فرماتے ہیں طاسین، اللہ رب العالمین اراد فرما رہے ہیں دنیا کے نام تک زندگی بسر کرنے والوں، جس مالک نے تمہیں مال دیتا ہے، جس مالک نے تمہیں رزق دیتا ہے، جس مالک نے تمہیں بلاتا ادا کی ہے، جس مالک نے تمہیں کاروبار کرنے کا طریقہ سکھلایا ہے، او مالک کا قرآن اعلان فرما رہے ہیں
بشرا للمؤمنین لوگاں واسطے خوشخبریاں نے کنا واسطے فرمایا ہدی و بشرا للمؤمنین ہدایت والے واسطے مومن بندے واسطے خوشخبریاں نے خوشخبریاں کی نے اللہ فرماتے ہیں الذین یؤمنون بالغیب کہنے سے بارش اللہ نے اعلان فرمایا اور پھر ان میں سے بارش اللہ اعلان فرماتے ہیں مسلمانوں اللہ کا قرآن اعلان سے بات کر رہے ہیں الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وهم بالآخرۃ هم یوقنون اللہ فرماتے ہیں پہلے نماز قائم کرنی ہے وہ لوگ ان نماز سے خوشخبریاں نے جڑے نماز قائم کرتے ہیں ویؤتون الزکاۃ اور زکات ادا کرتے ہیں اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں اللہ اکبر کبیرہ کہ اللہ کی راہ میں کیڑے پتے خرچ کرتے ہیں فرمایا وبالآخرۃ هم یوقنون او بندے جڑے آخرت پہ ایمان رکھتے ہیں اور قیامت پہ ایمان رکھتے ہیں اور لوگ اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں اور لوگ نماز پڑھتے ہیں زکات ادا کرتے ہیں جنہاں نو اللہ دی یقین ہے جنہاں نو پتہ ہے کہ اسی مرنا ہے قیامت آنی ہے اور لوگ اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں تے انہاں واسطے اللہ نے کہا خوشخبریاں نے یہ خوشخبریاں نے اللہ فرماتے ہیں کہ قیامت اگر ہوئے گا نفس و نفسی کا عالم ہوئے گا گرمی بہت زیادہ ہوئے گی سورج انسان کے بہت قریب آ جائے گا انسان اپنے اپنے اعمال کے مطابق اپنے اپنے پسینے کے اندر رہے گا اور کچھ لوگ اپنے پسینے کے اندر کوتے کھا رہے ہوں گے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا جیڑا بندہ زکات ادا کرنے والا ہے اللہ کا حق ادا کرنے والا ہے کل قیامت والے دن صرف اللہ دے عرش کا سایہ ہونا ہے کہ کل قیامت والے دن جڑا بندہ نہیں عمل کرتا ہے اللہ پاک اس بندے کو اپنے عرش کا سایہ عطا فرما دے کتنی خوش نصیبی والی بات ہے کل قیامت والے دن کچھ خوش نصیبانوں اللہ پاک نے اپنے عرش کا سایہ عطا کرنا ہے تو انہاں دے اندر وہ بھی بندہ موجود ہے جڑا اللہ دا حق ادا کرتا ہے اگر اسی اللہ دا حق ادا کریں گے تو سانو ملے گا کی نا اور نبی پاک دی تھوڑے سامنے حدیث رکھنا چاہواں میرے ارتسانے پیرو مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی پاک علیہ السلام کا پیارا صحابی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ مسلم اور بخاری شریف کے اندر دونوں کے اندر حدیث موجود ہے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا بنی الاسلام علی خمس شہادت اللہ الہ الا اللہ وان محمدا عبدہ ورسولہ واقام الصلاۃ وایتاء الزکاۃ والحج والصوم رمضان بخاری شریف کے اندر نبی پاک فرماتے ہیں اسلام کی بنیاد اللہ پاک نے 15 چیزیں رکھی ہیں یعنی اس طرح کہہ رہا اسلام کے ارکان پاک نے جڑا بندہ انہاں ادا کرتا ہے وہ صحیح معنی اندر مسلمان ہے جس طرح آپ ایک مکان بنائیے اگر مکان دیا پانچ چیزاں پوریاں کریں گے 4 دیواروں پورا کریں گے ایک چھت اوپر پا کے مکان پورا تیار ہو جائے گا اگر اسی چھت نہیں پاواں گے سارا مکان پورا نہیں ہوئے گا اسی طرح ہی اگر انہاں چیزاں کے اندروں اسی ایک چیز کو چھڈا گے ساڈا ایمان قابل قبول نہیں ہوئے گا ساڈا ایمان مکمل نہیں ہوئے گا اللہ اکبر کبیرہ نبی پاک فرماتے ہیں بنی الاسلام علی خمس شہادت اللہ الہ الا اللہ وان محمدا عبدہ ورسولہ اللہ کے
شریک نہیں بنانا اللہ تو علاوہ کسی کی عبادت نہیں کرنی تے نبی پاک نو اللہ دا بندہ اس کا رسول مننا ہے پہلا نمبر ہے دوسرے نمبر تے فرمایا وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ وَإِقَامِ الصَّلَاةِ نماز کو قائم کرنا ہے وَإِيتَاءِ الزَّکَاةِ تیسرے نمبر تے فرمایا وَإِيتَاءِ الزَّکَاةِ زکات کو ادا کرنا ہے وَالْحَجِّ وَالصَّوْمِ رمضان حج کرنا ہے اگر اللہ نے مال دیتا ہے تو پھر حج کرنا ہے ورنہ حج نہیں کرنا سارے لوگوں کے اندر ایک گل مشہور ہے کہ یار سارے پیسے لے کے حج کریں گے اوتے جا کے کھان کچھ ملے نا میرے پیرو ایسے حج اللہ کے ہاں کامل قبول نہیں ہوں گے اگر اللہ نے مال دیتا ہے پھر بیت اللہ کا حج کرنا اللہ اکبر کبیرہ اللہ کا قرآن نبی پاک فرماتے ہیں اس جنتی کا اندر ازکات کا حکم دیتا ہے میرے پیغمبر نے نبی پاک فرماتے ہیں وَإِيتَاءِ الزَّکَاةِ اگر اللہ نے مال دیتا ہے دولت دیتی ہے اس مال کے اندر اللہ کی راہ کے اندر خرچ کرنا ہے تے جڑا بندہ انہاں پنجاں چیزاں تے عمل کردا ہے تسی کہنا کیسا ملے گا کہ اللہ کا قرآن اعلان فرما رہے ہیں اللہ فرماتے ہیں جڑے بندے ساڈی راہ دے اندر خرچ کردے نے ساڈا مال اسانو ساڈا جڑا حق بندا ہے اس نو ادا کردے نے کل قیامت والے دن میں انہاں دے عملاں نو قبول کر کے اللہ فرماتے ہیں میں جنت دا وارث بنا دیاں گا اللہ فرماتے ہیں اے مسلمانوں تسی میرا حق رکھ رہے میرا حق ادا کر رہے میرا حق مارنا کوئی نہیں اگر حق مارو گے اللہ برکتاں اٹھا لیں گے اگر حق مارو گے اللہ زمیناں ساڑ کے رکھ دیں گے اس دیکھتے نہیں کہ جڑے لوگ زکات نہیں دیتے زکات ادا نہیں کرتے اللہ نے بڑیاں زمیناں دتیاں نے توجہ میرے تک کرو گھوڑے چھڑ دیو ٹیکا لا کے چھڑ دیو اے ٹیکا لا کے بہت سا نیندر آئے گی تے توجہ جناب میری طرف توجہ کرو تاکہ بات سمجھ آ جائے کہ اللہ ساری دنیا بھی سونی بنا دے تے آخرت بھی سونی بنا دے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اللہ جڑا مال دین تے قادر ہے اور لین تے بھی قادر ہے اسی دیکھتے ہیں بندے جڑے عشر ادا نہیں کرتے زکات نہیں دیتے تے اللہ والے جاتے بارش آ کے اس بندے کی فصل تباہ و برباد ہو جاتی ہے اگر نہیں بارش نہیں آتی تے کوئی بندہ نشئی کوئی بندہ آگ لگا کے اس بندے کی کرنے کو ثواب بنا دیتا ایک قدرتہ میرے رب دیاں نے جیڑا بندہ زکات نہیں ادا کرتا اللہ رب العالمین انہاں لوگاں واسطے اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کل قیامت والے دن میں انہاں دی جیل جڑی ہے جہنم بنا دوں جہنم کے اندر انہاں لوگاں دی جیل بنے گی اگر بات سمجھ نہیں آئی تے آؤ میں تمہیں دسنا چاہنا کہ جڑے بندے اللہ دی راہ کے اندر خرچ کرتے ہیں اللہ دا حق ادا کرتے ہیں انہاں نوں اللہ دیندا کی ہے اللہ اکبر کبیرہ اور مسلمانوں ذرا توجہ کرنا میرے اور تساں دے پیرو مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جڑا بندہ اللہ دی راہ کے اندر خرچ کرتا ہے زکات ادا کرتا ہے اللہ رب العالمین آسمان کو تو فرشتے نازل کر دیتے ہیں پہلا فرشتہ اس بندے واسطے دعا کرتا ہے جڑا بندہ اللہ دی راہ کے اندر خرچ کرتا ہے اللہ دا حق ادا کرتا ہے اللہ سونیا تو اینو مال دیتا ہے میں دعا کرنا اللہ سونیا اس دے مال کے اندر برکتاں دا نزول کر دے اللہ نے تو مال دیتا ہے اینے تیری راہ کے اندر خرچ کیتا ہے یا اللہ اینو ہور عطا کر دے تے دوسرا جڑا فرشتہ ہے نا اس بندے واسطے ہاتھ اٹھا کے دعا کرتا ہے اللہ تو اینو مال دیتا ہے لیکن تیرے راہ کے اندر خرچ نہیں کرتا تیرا حق ادا نہیں کرتا یا اللہ اے مال تباہ برباد کر دے اے مال تباہ برباد کر دے
کہ جڑے اللہ کی عبادت ہی کرتے رہتے ہیں جڑے گناہ کرتے ہی کوئی نہیں وہ فرشتے اذکار ادا کرنے والے واسطے دعا کرتے ہیں اور جڑا نہیں ادا کرتا وہ واسطے بد دعا کرتا ہے اگر ہجے بھی بات سمجھ نہیں آئی کہ اب میں تیرے سامنے ایک واقعہ رکھتا جاما میرے اور تسانے پھر مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی پاک علیہ السلام نے اپنے صحابہ نبی پاک دس رہے یمن کا شہر کا نام سروان ہے سروان کا ایک واقعہ ہے نبی پاک علیہ السلام فرماتے ہیں ایک بندہ جا رہا ہے بندہ چلتا جا رہا ہے صحرا کے اندر بندہ جا رہا ہے اس بندے نے دیکھا کہ آسمان کے اندر بدلوں کے اندر آواز آ رہی ہے بدلوں کے اندر آواز آئی ہے آواز کی آتی ہے اس حدیقت فلان نے اس حدیقت فلان نے اس حدیقت فلان نے تین دفعہ آواز آتی ہے آسمان کے بدلوں کے اندر بندہ بے حیران تے پریشان ہو جاتا ہے بدلوں کے اندر آواز آتی ہے کہ فلاں بندے دے باغ میں جا کے پانی لگا کر کے آنا فلاں بندے دے باغ میں پانی لا کر کے آنا یہ بندہ کہتا ہے میں دیکھنا کیا بدلہ نے چلنا شروع کر دیتا ہے بدل چلتے جا رہے ہیں میں بدلہ دے مگر جا رہے ہیں وہ بھی چلنا شروع کر دیتا ہے بدل بھی چلتے پہنے بدل چل دیا ایک پہاڑی پہ چلے جاتے ہیں ایک پہاڑی پہ جا کے برسنا شروع کر دیتے ہیں پہاڑی تو پانی نیچے اتر آئے پانی بھرنے آ رہے ہیں ایک کھالی بنی ہوئی ہے ایک کھالا بنیا ہوا ہے اس نے تو پانی جا رہے ہیں بندہ کہتا ہے میں پانی کے نال جا رہے ہیں اج دیکھا دے صحیح نال وہ کیڑا خوش نصیب بندہ ہے وہ کیڑا اللہ دا ولی بندہ ہے جدا نام آسمان دے بلند لیا جا رہا ہے اللہ اکبر کبیرہ وہ کیڑا بندہ ہے جن دے باغ نو پانی مال واسطے اللہ نے آسمان والے بدلاں نو حکم دے دیتا ہے نال بندہ جا رہا ہے پانی دے نال جا رہا ہے نال دیکھدا کی ہے ایک بڈھا جا بابا ہے موٹے تے کئی رکھی ہوئی ہے تے بننا صدیاں پیا کر رہا ہے گھر دے اندر بننا لگائی جا رہا ہے یہ اپنے زمین کی طرف ان پانی کو موڑ دیتا ہے نال یہ بندہ کہتا ہے میں جا کے اس بندے کو لے گیا میں جا کے پوچھا یار تیرا نام کی ہے مینوں اپنا نام تے دسنا اور بندہ کہتا ہے یار تو نام پوچھ کے کی کرنا ہے میرے دس دے صحیح نال میرے نام دا تو کی کرے گا یہ کہتا ہے یار تو مینوں اپنا نام بتا سے میں دیکھنا چاہنا کیڑے عمل کرنا ہے جدی وجہ تو آسمان دے بدل تیری فضل آ کے پانی لگائی جا رہے ہیں بندہ کہنا میں دیکھنا چاہنا کہ یا تو عمل کی کرنا ہے جدی وجہ تو آسمان والے بدل پانی برسا کے تیرے باغ میں پانی لگائی جا رہے ہیں یہ بندہ کہتا ہے اچھا یہ گل ہے یہ بندہ کہتا ہے پوچھنا چاہنا ہے اس بندے نے اپنا نام دسے آئے یہ کہتا ہے یار میں کوئی بڑا عمل نہیں کرتا میں کوئی زیادہ عمل نہیں کرتا میں ایک چھوٹی سی نیکی کرنا والا اللہ نے میری نیکی بڑی پسند آئی ہے کہتا ہے یار راستے سے نہ کیڑی نیکی کرنا ہے یہ کہتا ہے یار چلو یہ میرا باغ پک کے تیار ہو جاتا ہے یہ نالے کھجورا کا باغ ہے یہ پک کے تیار ہو جاتا ہے کہ میں اس باغ کا پھل اتار لینا وال اتنیاں تین ٹیریاں لگا لینا وال یہ ٹیریاں لگا کے ایک ٹیری اپنے بیوی بچیاں وال پھیر دینا وال اور ایک ٹیری نو اس باغ تے خرچ کر دینا وال اور جڑی تیسری ٹیری رہ جاندی ہے تیسری ٹیری جڑی میں لائی ہوئی ہے او میں پہلے لوگوں نو ٹائم دیتا ہویا ہے غریب پاتے مسکیناں تے یتیماں میں ٹائم دیتا ہویا ہے یار میں خدا دینا اپنا مال ادارنا ہے خدا دینا میں اپنے فصل کی کٹائی کرنی ہے تے آگے اپنا حصہ لے جایا جے تیسری ٹیری میں ان غریباں
نصیب نے وہ لوگ کہ جڑے اللہ دی راہ دے اندر خرچ کردے نے تے اللہ رب العالمین انہاں دی خیر نال مدد کردے نے صحرائے ایتھے پانی دا کوئی انتظام کوئی نہیں پانی آنا کوئی نہیں لیکن اللہ نے اس بندے کی افکار دے دی وجہ تو اللہ رب العالمین نے آسماناں دے بدلاں نو حکم دے چھڈے اسی دھیان دے کہ انشاءاللہ اللہ ساڑی مسکن ہوئی انشاءاللہ اللہ اس طرح پانی لگان گے ایک ہو گئے جڑے بندے دیندے نے تے جڑے بندے نہیں دیندے انہاں دا کی انجام ہے اور مسلمانوں ذرا توجہ کرنا میرے اور دوستاں دے پیر مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ پاپا جی زکوٰۃ ادا کرتے رہنے کچھ علماء نے لکھا ہے کہ اس پاپے دی اولاد ایک تین یا چار بیٹے نے اللہ اکبر کبیرہ یہ پاپا جی اس دنیا کو چھوڑ کے چلے جاتے ہیں کہ اپنے بچیاں نو نصیحت کر کے جاتے ہیں اے میرے بچیو اللہ کا حق نہ رکھیا جے اللہ کا حق اللہ دی راہ دے اندر خرچ ضرور کریا جے اللہ اکبر کبیرہ پاپا جی اس دنیا کو چھوڑ کے چلے جاتے ہیں اگر اولاد حکمرانی آ گئی اولاد دے ہاتھ دے اندر سارا مال آ گیا ہے اللہ اکبر کبیرہ بیٹے کہتے ہی نہیں یار سادہ باپ دے پاگل سی جڑا ایویں مال لوکاں نوں دیندا رہیا ہے سادہ باپ دے پاگل سی جڑا غریباں نوں مال دیندا رہیا ہے سادہ باپ دے پچڑا باپ دے بے وقوف سی جڑا لوکاں نوں ایویں مال دیندا رہیا ہے نال اللہ اکبر کبیرہ انہاں نے مشورہ کیتا ہے کہ انہاں نے کہ راتا بنا رہا ہے راتا کی بنا دے یار آپ اس طرح کریں گے جدو باغ دا مال پک جائے گا کجورا دا باغ پک جائے گا فصل پک کے تیار ہو جائے گی آپ راتوں رات جائیں گے راتوں رات جاگے آپ اپنا مال اتار لانگے آپ اپنی فصل کٹ لانگے راتوں رات آپ بیچ دے گے بیچن واسطے بیچ دے گے اللہ اکبر کبیرہ اگر آپ دن دے وقت گئے انہاں غریباں نے آ جانا ہے انہاں یتیماں نے آ جانا ہے انہاں مسکیناں نے آ جانا ہے اللہ اکبر کبیرہ اے رات کو سو گئے نے تے رات کا وقت ہوتا ہے ایک دوسرے نو آہستہ آہستہ اٹھا رہے ہیں ایک بندے نو نال نے اٹھایا دوسرے ویر نے دوسرے نو اٹھایا ہے یہ تین یا چار ویر اٹھے نے آہستہ آہستہ پیر چک رہے ہیں چورا دی طرح جا رہے ہیں آہستہ آہستہ پیر چک رہے ہیں کدھر ساڑے پیر دی آواز نہ رہے کوئی بندہ جاگ نہ جائے جس ساڑے کم سکاغ لین واسطے نہ آ جائے اللہ اکبر کبیرہ میرا رب جو چاہے کر کے دکھا دیتا ہے اللہ اکبر کبیرہ یہ جا رہے ہیں چلتے جا رہے ہیں یہ جدو جاندے نے یہ جا کے بیٹھتے نے یا لگتا ہے ساری زمین کوئی نہیں آپ رستہ بھول گیا میرے دی وجہ تو آپ راہ بھول گیا نا آپ واپس جا کے آپ اپنے رستے میں جانے یار ایک تین یا چار چکر لگا دینے لیکن انہوں نے پتہ نہیں چل رہا جدو چوتھی دفعہ جا کے دیکھ دینے اس مالو اس باغ جا کے دیکھ دینے یہ باغ سڑ کے سمائی ہو جاتا ہے یہ سارا باغ سڑ گیا ہے کیوں؟ کیونکہ انہاں بندیاں نے ارادہ کر لیا سی کہ اسی زکاة ادا نہیں کرنا اسی زکاة دینی کوئی نہیں اللہ اکبر کبیرہ کسی بندے نے کہنا کوئی نا 100 من کنک ہو گئی تے 5 من شوشر بن جائے اس بندے نے ٹھڈ دے اندر پیڑ پہ جاندی ہے یار اپا 100 جو 5 من کرنا کہ 95 من رہ جائے گی 100 من کنک پوری نہیں ہونی تے میرے مال دے اندر گھاٹا پہ جائے گا مینوں گھاٹا پہ جائے گا میرے پیسے گھٹ جان گے اللہ اکبر کبیرہ میرے ویرا ایک مثال سمجھانا چاہنا اپا دکان تے جائیں گے ایک تربوز لے کے آئیے نتیرے نو لے کے آئیے مثلا 5 کلو دا آپ ایک نتیرہ لے کے آتا ہے
تے مدینے دے اندروں جڑا ہم لال مدینہ اور نکال لینے ہیں جڑا تقریباً 2 کلو یا 3 کلو نکلدا ہے جڑا باقی چھلکا ہوتا ہے اوتے اسی پیسے دتے ہوندے نے لیکن چھلکے نوں اسی پھینک دینے ہیں یا جانوراں نوں کھلا دینے ہیں سانوں کوئی ٹینشن نہیں ہوتی یار اسی چھلکے دے پیسے دے کے آیا کہ میرے ویر جدوں کلک دی واری آندی ہے عشر دی واری آندی ہے زکات دی واری آندی ہے وہ تو اپنے مال تے سب بن کے بیٹھ جاتا انہیں پتہ ہی نہیں چلتا کہ یار اللہ نے میں نے اللہ مال دیتا ہے ایک مال دے اندر اللہ نے میں کنے عطا کر دیتے ہیں لیکن میں رب دی نافرمانی کرتے ہویا رب دی رات دے خارج نہیں کرتا اور میرے پیرو جیڑا رب 200 سال پہلے اگ لگاتے قادر ہے اور رب اج بھی سانوں اگ لگا سکتا ہے آج بھی ساڑی گندم نو آگ لگا سکتا ہے آج بھی ساڑی فصلہ تباہ کر سکتا ہے اگر اسی عشر و زکات ادا نہیں کرا اگر اسی اللہ کی راہ اندر نہیں دیں گے تو خدا کی قسم ساڑے مال دے اندر اللہ برکتاں اٹھا رہے ہیں اور گھر دے اندر اور ساڑے ملک دے حالات یہ ہو چکے ہیں کہ جنہ مرضی پیسہ ہوئے تے پھر یہ کہ ساڑا کچھ بنتا کوئی جتنا مرضی مال آ جائے لیکن کچھ بھرتا کوئی نہیں وجہ کی ہے میرے دیروں اسی اللہ کا حق ادا کرنے چاہتے ہیں نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا جیڑا بندہ عشر ادا نہیں کرتا یعنی بھی مانے بینا بھی مان اللہ دی راہ اندر دینا ہے اللہ دا حق اللہ دی راہ اندر دینا ہے وہ بندہ ادا نہیں کرتا نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا اس بندے دا سارا مال ہی حرام ہو جاتا جڑا بندہ زکات نہیں ادا کرتا اللہ مال اندر برکت اٹھا لیتے ہیں اور میرے دینوں اس بندے کا بد نصیب بندہ کیڑا ہو سکتا ہے جنہیں مانو اللہ پاک حرام کر دے اور نصیب پہلی صاحب کے اندر نمازہ پڑھنے والے ہیں پہلی صاحب کے اندر آگے نمازہ پڑھنے ہیں لیکن جب عشر دی باری آتی ہے زکات دی باری آتی ہے وہ تو سانو پتہ ہی کوئی نہیں چلتا مسجد کے اندر آگے سی بڑے تقوی اختیار کرنے ہیں کہ یار اسی فلاں کام کر لیے فلاں کام کر لیے لیکن جب رب دے حق دی باری آتی ہے وہ تو سی چپ کر کے رہ جانے کیوں نہیں سی رب دا حق ادا کر دے کیوں نہیں سی عشر ادا کر دے تو ساڑی نیتہ خراب ہو جاتی ہے اے شیطان نے ساڑے باپ کو جنت اندروں نکالے سی کہ اے شیطان ہے ساڑے تے ہمارے کر رہے ہیں اللہ اکبر کبیرہ جب بندہ عشر دے لگتا نا تو شیطان کہتے ہیں یار عشر نہ دے تیرے مال کے اندر گھاٹا بیٹھ جائے گا کمی آ جائے گی کہ بندہ شیطان سے گھر مال کے عشر دینے چھڑ دے حالانکہ انہوں مال عطا کیتا ہے اللہ نے دولت عطا کیتی ہے اللہ نے پیدا انہوں کیتا ہے اللہ نے لیکن گل شیطان سے بنی جائے میرے دینوں اگر اللہ نے مال دیتا ہے جو اس نے اندر عشر ادا کیتا کرو زکات ادا کیتا کرو کسی غریب کا حق نہ ماریا جائے اگر کسی غریب نے مزدوری کیتی ہے اور ساڑھے اللہ آتے ہیں گندم سے کٹا لے لیا چلو غریبان دین دی باری آتی ہے پہلے سے لٹائی جانے ہیں چلو غریبان دین دی باری آتی ہے انہیں یاد تمہارے کاٹ لینا 2 کلو کاٹ لینا کلو کاٹ لینا کیوں یار اس بندے نے آپ کی مزدوری نہیں کیتی تو کون ہو میں تو حق مارن والا یار اس بندے نے ساری دیہڑی کھپ کے توبہ دے اندر کھپ کے سڑ بن کے مزدوری کیتی محنت کیتی تے تو اس دی محنت نو لگ کے ہڑپ کر جانا ہے اس دے مال نو کھا جانا ہے خدا را اگر یہ مال کھائے گا خدا دی قسم کر قیامت والے دن اللہ پاک نے دوزخ دا پالن بنا دے ایسے واسطے جنہ دا حق بنتے انہوں نے پورا حق دیا تو ابھی ادا کرو گے نا سارے ساتھی اللہ سانو سارے نو ادا کرنے والا بنائے خدا دی قسم ایک دنیا دے اگر اسی اپنے معاملات طے کرنا گے کہ بہت اچھی بات ہے ورنہ کل قیامت والے دن اسی اللہ دی بات قیامت والے دن اس طرح حساب نہیں دے سکیں گے قیامت والے دن اللہ نے یہ نہیں کہنا کہ یا تو اس بندے کی گندم کھاتی سے گندم دے دے نہیں بلکہ اللہ نے کہہ رہے ہیں اے میرے فرشتیوں اس بندے نے جنہیں اس بندے نے مال کھاتا سی انہیں اس بندے نے نیچے کڑ کے اس بندے کو مارا
تو میرے ویرو جب کل قیامت والا دن سن ایک ایک نیکی دی ضرورت ہوتی ہے، ایک ایک نیکی دی ضرورت پینی ہے، وہ تو ساڑی یک دا اینیاں نیکیاں نکل گئی ہیں تو سارا کی بنے گا۔ اور کہتے اپنے جنہیں پان دے اندر چاہ کے دیکھیا کرو کہ میں زکاة ادا کرنا کہ نہیں، میں کسی دا مال نہیں کھا رہا، کسی دا حق نہیں کھا رہا، اگر حق کھاؤ گے تو کل قیامت والے دن نیکیاں نہیں ہیں۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا ایک بندہ سی اللہ نے بڑا مال دیتا، قرآن پاک کے اندر اللہ نے اس بات کا تذکرہ کیا ہے، اللہ فرماتے ہیں فَصْرِفْ مَثَلَ الرَّجُلَيْنِ أَصْحَابَ الْقَرْيَةِ، اللہ فرماتے ہیں ایسے بندے رو باغ دیتا، اس نے ایک تقریب انگوران کا باغ لگا دیتا، بیچ دے اندر اللہ فرماتے ہیں اسی اس بندے رو کھجوران کا باغ عطا کیتا، اللہ نے رو بڑا مال دیتا۔ جدو انہیں کو لگے بندہ آیا کہ یار اللہ دی رات اندر دے، اللہ نے تیروں مال دیتا ہے، اللہ تیروں دولت دیتی ہے، اللہ کا حق کاٹ اس کے اندروں، یہ بندہ کہتا ہے کہ میں نے اللہ نے دیتا ہے کچھ، کہتا ہے میں نے اللہ نے کچھ دیتا ہی کوئی نہیں، یہ میں پانی اپنی محنت نہ لگانا ماں، یہ میرا جڑا خجورہ کا بارا بچے ہو جائے، میں ارد گرد انگورہ دیا فلہ لگایا ہو جائے، اس وجہ تو میرے خجورہ کے باغ کوئی نقصان نہیں ہو سکتا کہ بدماشیاں کر رہے ہیں۔ کہ اے بندہ کہتا ہے یار اور تینوں اللہ نے مال دیتا ہے، اللہ دی رات اندر خرچ کر، ان اللہ دا حق ادا کرے، یہ بندہ آکڑی جا رہے میں نہیں اللہ دا حق ادا کرنا، اللہ اکبر کبیرہ۔ اس بندے نو اللہ نے کہا کہ یار نبی پاک علیہ السلام دے صحابی نے کہا کہ یار اللہ دی رات اندر دے، کہنا میں نہیں دینا، آخر کا وہی وقت آ گیا، اس بندے دا سارا مال تباہ برباد ہو گیا، اس بندے دا جڑا باغ سی سکنا شروع ہو گیا، کھجورہ دیا بندہ سکنیاں شروع ہو گیا، نیرہ نظر پانی مک گیا، کہر سہنے پہ گئی، اس بندے نو کھان واسطے کوئی شہر نہیں۔ کہ خدا نے اس رزق دی، جڑا اللہ نے سالو رزق دیتا ہے، اس دی قدر کی قدر، اگر قدر کرو گے کہ اللہ سالو عورت آ کریں گے۔ ایک واقعہ نا، ایک عورت آ واقعہ آنا ہے، ٹائم تھوڑا ہے مختصر سنانا گا، لیکن سارے واسطے ایک بہت بڑا سبق ہے۔ ایک بی بی سی اس نے بچے نے پیشاب کر لیا، جڑا بندہ رزق دی قدر نہیں کرتا انہا بنتا کیے، ایک بی بی سی انہے بچے نے پیشاب کر لیا، تے مائی موبائل تے لگی ہوئی ہے، تے اٹھ کے جانا دوبارہ نہیں دیتا کہ میں جا کے کوئی کپڑا لے آما یا پانی لے آما، اٹھن دی ہمت نہیں کی۔ اس عورت نے روٹی دا ٹکڑا پیاسی، روٹی دے ٹکڑے دے نال اس بچے دا پخانہ صاف کر، اللہ رب العالمین اس عورت دی اے رضا اتنی ناپسند آئی، اللہ رب العالمین نے اس عورت کے قدر اور برکت کو ختم کر دیتا۔ اس دا خامد کاروبار کرنے واسطے جاتا ہے، کام لبن واسطے جاتا ہے، لیکن کام کوئی نہیں ملتا، مزدوری کرنے واسطے جاتا ہے، لیکن مزدوری والا کام نہیں ملتا، حتیٰ کہ وہ وقت آ گیا گھر کے اندر غریبی بہ گئی۔ اس عورت نے جس نے روٹی دے ٹکڑے دے نال اس بچے دا پخانہ صاف کیتا سی، اس میں ایک دیوار کے اندر رکھ دیتا، اللہ اکبر کبیرہ۔ میرے پیر وہی وقت آیا اس عورت کے گھر کے اندر غیر سہلی بہ گئی، گھر کے اندر کھانے کوئی چیز موجود نہیں، اللہ اکبر کبیرہ۔ اور وقت آ جاتا ہے اس عورت نے اس روٹی کو دیوار کے اندر کر کے پانی کے اندر دے کے کھانا شروع کیا۔ میرے ویرو جڑا بندہ رزق دی قدر نہیں کرتا، اللہ پاک کو سبحان اللہ تباہ و برباد کرتا۔ تو خدا را اگر رزق اللہ نے دیتا ہے تو کسی دا حق نہ رکھو، جنہ کسی دا حق بنتا ہے انہا حق ادا کرو۔ تو میرے ویرو جڑا بندہ اللہ نے کہتی خدمت کرتا ہے نا، اللہ نے کہتی مزدوری کرتا ہے، تو سانو چاہیے کہ اس بندے دا خیال کریں، کیوں بھی کرنا چاہیے کہ نہیں؟ اچھی بولو، خیال کرنا چاہیے کہ نہیں؟ یارو اللہ نے کہتی صفائی کر رہے ہیں، اللہ نے کہتی خدمت کر رہے ہیں، تو لوگ
خدا کی قسم ایک نا میرا دوست ہے وہ دستا ہے کہ ساری مسجد کے اندر خادم رکھے ہوئے تے ایک خادم ایک دن فوت کے چلا گیا اس کا مامو یا چاچو فوت ہو جاتا ہے بات سمجھانے کی کوشش کرا گا فوت ہو جاتا ہے تو لوگاں نے کیتا کیے مسجد انتظامیہ نے کیتا کیے جدو بندہ ایک دن آواز دے گیا ہے تو واپس آیا نا اس بدرینا لوگاں نے اس خادم کی تنخواہ کھو اس کی تنخواہ کھو لی اور اس بندے نو مسجد تو نکال دیتا کہ آج تو بعد تینوں کام تے آنے ضرورت کوئی نہیں آج تو بعد تو مسجد میں نہیں آ سکتا میرے ویر کا قریب وہی وقت آیا اللہ پاک نے اور لوگوں نے تباہ و برباد کر دیا اس واسطے جنہ حق بنتا ہے نا انہوں ادا کرو جنہ حق کیا ہے نا انہوں ادا کرنا چاہیے میرے ویر اگر آج اسی کسی حق کھا لیں گے تو کل قیامت والے دن سانوں نصیحت نیکیاں نہیں لگیں گے اس واسطے ایک عارضی زندگی ہے اس دنیا کو چھوڑ کے سی چلا جانا ہے یہ دنیا فانی ہے اس لیے ہمیشہ کسی نے نہیں رہنا اس واسطے اس دنیا سے نیک عمل کرو نیک عمل کر کے جاؤ گے انشاءاللہ اللہ ساری دنیا بھی سونی بنا دیں گے اور آخرت بھی سونی بنا دیں گے تو میرے ویرا کہیں اے بھی بیٹھ کے سوچی آئی کہ باقی کتنی زندگی رہ گئی ہے اللہ اکبر کبیرہ کل من علیہا فان والی کل زین تیرے تو رہ گئی ہے یہ کوٹھیاں یار سجائیاں نے کہ میں بلڈ کا خوب بنائیاں نے اللہ اکبر کبیرہ اے طول کا یاد لٹائیاں نے جی میں سنت سی منتی لے رہی ہے میرے ویر ایسی دنیا تے آیا سانو کوئی پتہ نہیں جدو اسی اس دنیا کو چھوڑ کے چلے جائیے تے جڑے مال دے آج تو ڈاکو بن کے بیٹھا رہنا ہے سب بن کے بیٹھا رہنا ہے حلال اور حرام سبھی کٹھے کر کے جوڑی جانا ہے جدو دنیا کو چھوڑ کے جانا ہے بات کر تیری اولاد اس مال کو غلط کما اندر استعمال کر دیے تے قبر کے اندر ڈنڈے پہ قبر کے اندر جڑا بندہ تو مال ہے دنیا دے اکٹھا کرتا رہے نا توجہ دے نال گل سننا میرے طرف دیکھو سارے ساتھی جڑا اسی مال اکٹھا کرنے ہیں نا مزدوریاں کر لیا حرام حلال اکٹھا کر لیا تے اسی اس دنیا کو چھوڑ کے چلے گئے تے اس مال اگر تیری اولاد خرچ کرے گی غلط کما دے اگر نیک کما دے کرے گی حلال ہو تے اللہ تینوں قبر کے اندر اس کا اجر عطا کریں گے اگر حرام جگہ دے غلط جگہ دے استعمال کرے گی تے قبر کے اندر تینوں اس کی سزا دے اس واسطے اونا مال اکٹھا کرو چھنا کھا سکو اور حلال دعا کیتا کرو اللہم اکفنا بحلالکا ان حرامکا واغننا بفضلکا اپنا سباد اللہ سونے چلو رزق حلال وافر عطا کر اور حرام دے ایک لقمے تو اللہ سونے سر محفوظ کرنا اللہ مالے تجھو دعائیں اللہ سانو سارے نو عشر ازکار ادا کرنے دی توفیق عطا فرمائے اور اللہ پاک سانو غریبہ دا جنہ حق بردائے یتیمہ مسکینہ دا جنہ حق بردائے اللہ پاک سانو سارے نو ادا کرنے دی توفیق عطا فرمائے میرے ویرو پہلا حقے اپنے رشتہ دارہ دا پہلے اپنے گھر کے اندر نظر دلانی ہے اگر گھر کے اندر کوئی غریب ہے بیٹا غریب ہے باپ امیر ہے بیٹا غریب ہے تے باپ کو چاہیے کہ اپنا ازکار اپنے بیٹے نے دے اگر بیٹیاں غریب نے بیٹیاں نے جو پہلے اپنے گھر کے اندر عشر ادا کرنا ہے باہر جڑے لوگ ہیں انہوں نے عشر دینا ہے اللہ ہمارے سارے لوگ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین